ایک حدیث حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی معتبر کتاب مکاشفۃ القلوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کرنے کے بعد حضور سے اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے ہیں۔ وہ آنکھوں دیکھا حال جبریل نے کیا بیان کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر ایک عظیم الشان فرشتہ رہتا تھا اور وہ نور کے تخت پر بیٹھا ہوا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی خدمت کے لیے 70,000 فرشتوں کو اس کے ارد گرد متعین کر دیا تھا۔ نورانی فرشتہ نور کے تخت پر بیٹھا اور اس کی خدمت گزاری کے لیے، اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے، اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی 70,000 ایک نورانی جماعت اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا کہ جتنے سانس لیتا ہے تخت پر بیٹھے بیٹھے وہ فرشتہ سانس لیتا ہے تو اللہ تعالی کی قدرت سے اس کی ہر سانس سے ایک فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتہ سانس لیتا ہے تو اس کے سانس کی ہوا سے اللہ ایک اور فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ مسلسل اس کا کام یہ ہے سانس لے اور ہر سانس سے ایک فرشتہ پیدا ہو جائے۔ یہ عظیم الشان فرشتہ آسمان پر رہتا تھا۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں آج میں جب آپ کی خدمت میں آ رہا تھا تو میں نے کوہ قاف، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو دنیا کے کنارے کنارے ہے، جس کو کوہ قاف کہتے ہیں۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں کوہ قاف کی طرف سے آ رہا تھا تو میں نے اسی عظیم الشان فرشتے کو دیکھا کہ زمین پر تڑپ رہا ہے اور آہو زاری کر رہا ہے۔ اس کے نورانی پر ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کے نورانی پر ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ پریشان حال تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس سے پوچھا اے فرشتے تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ ذرا غور سے سنیے گا، حدیث میں ہے اور جبریل اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شاندار اور عظیم فرشتے کو میں نے اس زبوں حالی میں دیکھا اور میں نے عرض کیا، میں نے اس سے پوچھا اے فرشتے تو تو بڑی عظمت والا تھا، مرتبے والا تھا، تیری سانس وہ باکرامت سانس تھی کہ ہر سانس سے اللہ تیرے سانس میں وہ برکت رکھا ہے کہ ایک ایک سانس سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور آج تو اس حالت میں ہے کہ آسمان سے زمین پر آ گیا ہے، تیرے نورانی بازو ٹوٹ چکے ہیں، شکستہ حال ہے، کراہ رہا ہے، رو رہا ہے، کوئی تیری فریاد سننے والا نہیں۔ 70,000 فرشتے جس کی خدمت کر رہے تھے، آج وہ فرشتہ ایک تنہا کوہ قاف میں تنہا آہو بکا کر رہا ہے۔ جبریل نے ارشاد فرمایا فرشتے یہ تیرا حال کیوں ہے؟ بتا اس کی وجہ۔ کہا اے جبریل سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب سواری سے آسمان کی طرف سے گزر رہے تھے تو سارے فرشتے کھڑے ہو گئے تھے سوائے میرے۔ وہ فرشتہ کیا کہتا؟ سب نے نبی کی تعظیم میں سب کھڑے ہو گئے اور میں اپنے تخت ہی پر بیٹھا رہا۔ اللہ کو میری یہ حرکت اور میرا یہ عمل ناپسند آیا اور میرے نورانی بازوؤں کو توڑ کر کے اور اس پستی کے حالت میں مجھے کوہ قاف میں تنہا پھینک دیا۔ میاں دوستو سنو، یہ عظیم الشان فرشتہ وہ انفاس قدسیہ کا مالک کہ ایک ایک سانس سے فرشتہ پیدا ہو، نور کی مخلوق جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، یہ عظیم الشان فرشتہ جو معصوم ہے
لیکن ذرا سی بات یہ ہوئی، نبی کی سواری آئی اور چلی گئی، دو رویا فرشتے کھڑے تھے، صفے لگائے اور سلامی دے رہے تھے، لیکن یہ عظیم الشان فرشتہ، اللہ کو اصل میں یہ دکھانا تھا کہ اے لوگوں تم مغرور مت ہو جانا، فرشتے کا حال دیکھ لو، اور جبریل سے کہا تم بھی جا کے دیکھ لو۔ فرشتہ کہتا ہے نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا، اے جبریل تم خدا کے ہاں آتے جاتے ہو، تم مقرب فرشتہ ہو، خدا کے ہاں تیری رسائی ہے، اے جبریل خدا کے لیے جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے معذرت کرو، اور میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں، تمہاری سفارش سے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا، اور میرا جو منصب ہے، میرا تخت ہے، میرا جاہ و جلال پھر اللہ واپس کر دے گا۔ حضرت جبریل امین خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے علیم و خبیر مولا تو سب کچھ جانتا ہے، میں کیوں آیا ہوں؟ اے اللہ اس کی غلطی کو معاف فرما دے، پروردگار عالم اس کے قصور کو معاف فرما دے۔ جبریل نے سفارش کی، کچھ سمجھے آپ؟ یہاں سے مسئلہ ثابت ہوا کہ فرشتے سے بھی اگر لغزش ہو تو جبریل کے وسیلے سے معافی طلب کرتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تمہارے لیے تو نبی کا میلاد بشارت عظمی ہے، نبی کے صدقے میں معافی مانگو گے انشاءاللہ تمہاری غلطیاں معاف ہو گئیں۔ حضرت جبریل نے خدا سے عرض کیا مولا اس کی غلطی کو معاف فرما دے۔ جبریل نے یہ مسئلہ نہیں بتایا، اے فرشتے ایک غلطی تو تو نے کی، اب یہ دوسری غلطی کر رہا ہے کہ وسیلے سے خدا کے ہاں سفارش بھیج رہا ہے۔ وسیلہ ماننا شرک ہے، وسیلے سے دعا کرنا بدعت ہے، ناجائز ہے۔ جبریل کو کیا شریعت نہیں معلوم تھی؟ خدا کا قانون نہیں معلوم تھا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں فرشتے تو مجھے وسیلہ بنا رہا ہے، جب ایک غلطی کر چکا اب دوسری غلطی کر رہا ہے۔ نہیں جبریل جانتے تھے کہ اپنے سے بڑے کا وسیلہ لے کر خدا کی بارگاہ میں آؤ گے تو محبوبان خدا کا وسیلہ لینے والا اللہ کی بارگاہ سے محروم نہیں کیا جاتا۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں فرمایا جبریل مسئلہ بھول گئے، کیوں وسیلہ بن کر آئے ہو، وسیلہ ناجائز ہے۔ اللہ نے بھی نہیں ڈانٹا، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل جب تم اس کی سفارش کر رہے ہو، اس کی طرف سے درخواست پیش کر رہے ہو تو جاؤ اس فرشتے سے کہنا کہ تیری معافی اس طرح ہوگی کہ تو میرے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ، میرے محبوب جناب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ۔ لغزش ہو گئی ہے تو اب معافی کا طریقہ یہ ہے، حضرت امام غزالی اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں، اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ اسے بشارت دے دو کہ میرے محبوب مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ۔ اگر تم نے درود و سلام پڑھ لیا تو اللہ تمہاری اس لغزش کو معاف فرما دے گا۔ جبریل آئے اور کہنے لگے خدا راضی ہو گیا ہے، لیکن راضی کس طرح ہوا ہے کہ اس کے محبوب پر درود و سلام پڑھو تو خدا تمہاری غلطی کو، تمہاری لغزش کو معاف کر دے گا۔ وہ فرشتہ فوراً نبی اکرم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے لگا۔ جیسے ہی درود و سلام جھوم جھوم کر کے اس فرشتے نے پڑھا تو اس کے نورانی بازو ٹھیک ہو گئے، نورانی پر اس کے جم گئے، اور جو اس کی زبوں حالی تھی، جو اس کی پریشانی تھی، سب دور ہو گئی، اور جبریل کا شکریہ ادا کرتے کرتے یہ فرشتہ اڑا اور اسی نورانی تخت پر اپنے منصب پر جا بیٹھا۔ پھر اس کے سانس سانس سے فرشتے پیدا ہونے لگے۔ یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ وسیلہ بھی اللہ کو پسند ہے، اور گناہوں کی مغفرت کے لیے درود و سلام ایک اکسیر دوا اور علاج ہے۔